الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलहुदा कराची रीजन की जानिब से करीबुन मुजीब प्रोग्राम रमज़ान में आपके साथ इसको शेयर किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला रोज़ा है और हम इसके 5वें सेशन को इंशाल्लाह आज उसमें शामिल होंगे। इससे पहले हम दुआओं की अहमियत फ़जीलत के बारे में पढ़ चुके हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम की जो दुआएं हैं उनके बारे में हम जान चुके हैं कि वो क्या-क्या दुआएं मांगते थे, उनकी क्या फ़जीलत है वो हमने सीखी। दुआओं का मांगने का अदब
اس کے بارے میں ہم نے جانا، اور انشاءاللہ آج ہم دعا سے پہلے حمد و ثنا کے بارے میں جانیں گے۔ آپ سب کو خوش آمدید اس پروگرام میں بھی، اور رمضان کا جو یہ پہلا روزہ ہے جو کہ آج کئی جگہ پر جو ہے اس کا آغاز ہوا ہوگا، اور کئی جگہ پہ یہ مغرب کے ٹائم کی طرف بڑھ رہے ہوں گے لوگ، افطاری کے وقت کی طرف۔ مختلف ٹائم زون سے ہمارے ساتھ لوگ شامل ہیں الحمدللہ۔ آپ لوگ ضرور یہ بتائیں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ کہاں کہاں سے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آپ چیٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس ملک سے شامل ہیں، ذرا ہم جاننا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو لوگ گروپس میں ہیں اور جو فیس بک سے اور یہاں سے زوم سے کنیکٹ ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کس کس جگہ سے شامل ہیں۔ تو جناب دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ UAE سے شامل ہیں، ریاض سے شامل ہیں، راول پنڈی، کائرو ایجپٹ سے، UK سے، دبئی سے، انڈیا سے، یامبو سے، گجرانوالہ سے ماشاءاللہ، اور کافی جگہوں سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ساتھی ہیں۔ کراچی سے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، کراچی سے تو یہ پروگرام لانچ ہی کیا جا رہا ہے۔ انڈیا سے بھی ہیں، لاہور سے بھی ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنے مختلف جگہوں سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک فورم پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کل ناموں کے بارے میں ہم نے جانا، تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے حوالے سے، اللہ سے مانگنے کے حوالے سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں۔ حیدرآباد سے بھی شامل ہے ہمارے ساتھ، ٹنڈو آدم سے، انڈی سے، سرگودا سے، ماشاءاللہ چیٹ میں آپ کے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ سب لکھ رہے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں جہاں جس جس جگہ آپ لوگ ہیں آپ کی زندگی میں برکتیں اور رحمتیں کرے۔ ہمارے کچھ ساتھی عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں، پشاور سے بھی شامل ہیں، پنڈی سے بھی شامل ہیں، سبحان اللہ، اسلام آباد، اکاڑا، کیا بات ہے، ملتان، دیکھیں پورا پاکستان کے مختلف شہروں سے یہ فورم لوگوں کو اپنی جگہ پر اکٹھا کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق ہے نا، گلاسکو سے۔ چلیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور میری ساتھی نجمہ جو کہتی ہیں کہ ٹنڈو آدم سے ماشاءاللہ 36 لیڈیز اس وقت اس پروگرام کو سن رہی ہیں۔ آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں، اللہ تعالیٰ بڑی رحمتیں برکتیں کرے آپ سب کو۔ اکٹھے مجلس کی جتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور جو فرشتے ایسی مجلسوں پہ سایہ کرتے ہیں، تو آپ پر بھی وہ سکینت اور رحمت نازل ہو، سب لوگوں پر جو اس مجلس میں اس فورم پہ ہمارے ساتھ شامل ہے۔ چلیں جناب شروع کرتے ہیں ہم آج کا سیشن۔ جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ دعائیں آپ سے سنتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک ہم نے یہ بھی ایک سلائیڈ آپ کے لیے تھوڑی سی پرماننٹ سی کی ہوئی ہے کچھ دنوں کے لیے، کہ آپ یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت 186 ہے، اس کا لفظی ترجمہ بھی ہم یاد کریں۔ تو کل جن دو لوگوں نے ہمیں ترجمہ سنایا تھا انہوں نے تو سنا دیا، اس کے علاوہ اگر اور ہمیں کوئی لوگ سنانا چاہیں وہ ہاتھ ریز کرتے جائیں، اور جنہوں نے جو سناتے جا رہے ہیں نا ترجمہ، وہ اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں تاکہ اور لوگوں کو بھی موقع ملے، ٹھیک ہے۔ تو الماس آپ بتائیے، آپ سنائیں گی، اور کیا آپ نے کل سنایا تو نہیں تھا؟ میں چاہتی ہوں نئے سے نئے لوگوں کو موقع ملے۔ جی الماس۔ السلام علیکم۔ میں تو نہیں سنا، یاد سنا دی۔ وعلیکم السلام، سنائیے الماس، آپ کہاں سے ہیں؟ اچھا، میں دبئی سے ہوں۔ اوکے سنائیے جی۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، سَأَلَكَ، سوال کرے آپ سے، عبادی، میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي، تو بے شک میں، قریب ہوں، اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، دعا کرنے والوں کی، اذا، دعا جب، کرنے والے کی، دعا کرنے والے کی، جی اذا، جب، دعانی، وہ دعا کرے مجھ سے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لی، پس ضرور وہ حکم مانے میرا، وَلْیُؤْمِنُوا بی، اور ضرور وہ ایمان لائے مجھ پر، لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا ترجمہ سنایا ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے بغیر دیکھے سنایا ہوگا نا، اچھا، جی زبانی یاد ہے نا آپ کو؟ میں یاد کرتی ہوں جی۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ چلیں سبیہ عامر، آپ سنائیں گی سبیہ؟ جی میم۔
وَإِذَا اور جب سألکا پوچھیں یا سوال کرے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فإنی بے شک میں قریب ہوں اجیب سنتا ہوں دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار اذا دعانی جب وہ پکارتا ہے فلیستجیبوا لی پس چاہیے اسے کہ وہ کہنا مانے میرا وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان لائے مجھ پر لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پائیں. شاباش، بہت اچھا سنایا. بس ایک آدھ جواب دیکھیے، سألکا سوال کریں آپ سے، کا جو ہے نا ضمیر کا معنی ہے آپ سے. اسی طرح اجیبو میں دعوت دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، میں ادیبو میں جواب دیتا ہوں. دعوی کا جو ترجمہ ہے نا وہ دعا ہے، آپ دعا کریں. دعا کا ادائی دعا کرنے والے کی. ٹھیک، باقی ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا ترجمہ، بارک اللہ. جزاک اللہ خیر. کی طرف آتے ہیں. دو ساتھیوں کا میں ترجمہ ہر دفعہ سنا کروں گی، پھر سے دہرا دوں، جن ساتھیوں نے سنا دیا ہے وہ ہینڈ ریز نہیں کیا کریں گے ترجمہ ٹائم میں، دوسرے ساتھی سنائیں گے. اب آتے ہیں جناب دعاؤں کی طرف. جی، پہلی دعا جو ہم نے تکلیف اور پریشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، اس کے حوالے سے ہیں آسیہ خاتون، آپ سنائیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، یہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. زندہ اور ترجمہ پڑھیے. اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے واسطے سے تیری مدد چاہتی ہوں. تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتی ہوں. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. عائشہ، نیکسٹ دعا آپ سنائیے، پڑھیے، مانگیے. إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ہاں عائشہ، آپ نے یا تو اپنا اسپیکر آن کیا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے مجھے آپ کی آواز بہت دور سے آ رہی ہے، تو کائنڈلی اسپیکر آف کر کے اس کا ترجمہ پڑھیں. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے، شاباش. اب آپ کی آواز صحیح آئی ہے. وقنا عذاب، ٹھیک ہے، بہت اچھا پڑھا ہے. وقنا عذاب النار. ترجمہ پڑھیے اس کا. جی، اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، پس ہمارے گناہ کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. یہ تو ذنوب بنا ہے نا، یہ گناہ نہیں ہے بلکہ گناہوں کو بخشتے، پلورل ہے، ذنب ایک ہوتا ہے اور ذنوب اس کی جمع ہے. تو یہاں کیا دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو بخش دے. آمین. طاہرہ یاسمین، نیکسٹ آپ پڑھیے، مانگیے. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے. تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا. یہ اس میں دیکھیں یہ فاطر نہیں ہے، فاطر السماوات والارض، ٹھیک ہے. اور سماوات جو ہے نا آسمانوں، آسمان نہیں بلکہ آسمانوں. سورۃ یوسف کی آیت ہے 101. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیر کثیرا. جی، کوئی اور ساتھی اس دعا کو پڑھے، مانگیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ممتاز، آپ پڑھیے. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے. تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا. اس میں دیکھیں جو یہ ولی جی ہے نا، اس میں ایک کھڑا زبر بھی آئے گا یا کے نیچے، تو اس لیے اس کو پڑھنے میں آپ کو مشکل ہوئی کیونکہ وہ زبر مسنگ تھا.
آپ نے اس کو ولی یوں پڑھا. میں پھر سے کہوں گی، اب آپ لوگوں نے یہ ضرور کرنا ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی ہوم ورک دیا جاتا ہے، آپ نے قرآن پاک مصحف کو کھولیں، یا اگر کسی ایپ سے آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو کھولیں. یہ کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. یا کے نیچے کھڑا زبر ہے تو ولی فی الدنیا والآخرہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. اچھا جناب، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس سیشن کے حوالے سے؟ ایک کمنٹ میں لے لیتی ہوں اگر آپ میں سے کوئی دینا چاہے. کوئی فائدہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو اس سیشن کا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم، آپ کہنا چاہتی ہیں، کہیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک تو مجھے بہت سارے آداب کا پتہ چلا کہ کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے، کیا آداب ہے، اور کن کن ٹائم کا. اکثر ٹائم پتہ تھے لیکن اکثر اوقات پتہ بھی نہیں تھے. تو مجھے بہت، یعنی کہ اب جب میں دعا مانگتی ہوں تو کانشیس، بہت زیادہ کانشیس ہو کے مانگتی ہوں. اس سیشن کی وجہ سے اور یہ 2-3 دن میں بہت فرق پڑا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. مقصد تو یہی ہے نا کہ ہمارے دل میں دعا مانگنے کا شوق پیدا ہو جائے اور ہم دعاؤں کا ادب بھی سیکھ لیں اور دعائی بھی سیکھ لیں اور دعا مانگیں. ورنہ ہم کتنا بھی علم حاصل کر لیں اور اگر ہمارے عمل میں نہ ڈھلے تو پھر فائدہ تو نہ ہوا. تو انشاءاللہ آپ کی ریفلیکشنز اور بھی لیں گے. ابھی ہم اپنے سیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. آج کا ہم ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ہماری استاد، ان کی آواز میں ہم انشاءاللہ سنواتے ہیں آپ کو. نیکسٹ جو آج کا سیشن ہے 5واں دن ہے ہمارا، اور آپ نے سننا ہے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے. آج ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں ذرا مختلف انداز میں سوالات کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے اس پر کوئز بھی کریں گے اور آپ کو کچھ ہوم ورکس بھی دیں گے. تو ہمارے ساتھ شامل رہیے. جو لوگ زوم سے کنیکٹڈ ہیں اور جو فیس بک سے کنیکٹڈ ہیں، سب کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ حصہ ڈالیں وہ اس میں. جی اوور ٹو یو ایڈمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص کرم اور فضل کے ساتھ آج ہم اپنے پروگرام قریب مجیب کی ابتدا کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اور احسان کے ساتھ اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم اس میں سیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو دعائیں ہم مانگیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. دعا افضل ترین عبادت ہے. دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. دعا میں انسان اللہ تعالیٰ سے جب مناجات کرتا ہے تو اپنے دل کے غم، دکھ اور تکلیف کی فریاد کر رہا ہوتا ہے، اپنی محتاجگی اور اپنی بیچارگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. ساری بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، اور بندہ تو کمزور ہے، بندہ تو محتاج ہے، فقیر ہے، ضرورت مند ہے. ہم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنا کبھی ختم نہیں ہوتا، ہر حال میں مسلسل جاری رہتا ہے. یہ اپنے رب کے ساتھ ایک دلی تعلق کا نام ہوتا ہے. اس لیے جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا رب قریب ہے، ہمارا رب ہمیں جواب دیتا ہے، تو پھر ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا
شوق پیدا ہوتا ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بات کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب سے خوب خوب مانگیں. تو ہمارا رب ہمارے قریب ہے، ہمارا رب ہماری پکار کا جواب دیتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ان ربی قریب مجیب. اس کو پورے احساس کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہیں. ان ربی قریب مجیب. پورے یقین کے ساتھ. اللہ عنہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے، یعنی دعا مانگنے کا ارادہ کرے، نیت کرے، تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کرے. تو گویا پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر درود شریف، اور پھر اپنی حاجت اور اپنا سوال. بس اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے، یعنی اس کی دعا پوری ہو جائے. مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے نہ اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، یعنی جو آخر میں ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا. پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف و ثنا کرے. تو ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، تو سب سے پہلے ہاتھ باندھ کر کیا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. اسی طرح جب ہم نماز کا اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور نماز کے بالکل آخری حصے میں پھر جتنی چاہیں دعائیں مانگیں، پھر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. تو یہ نماز کے اینڈ پر، یعنی پہلے حمد و ثنا، اللہ کا ذکر، تسبیحات جیسے رکوع میں تسبیح، اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور پھر مختلف ارکان ادا کرتے ہوئے بار بار اللہ اکبر کا کہنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب سارے کام پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا کر. تو جس نے پہلے اپنے رب کی تعریف کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور پھر اس کے بعد دعا کی تو اس کی دعا قبول ہوگی. جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کا، حمد و ثنا کا تعلق ہے، تو اس میں ہم قرآن مجید کی طرف اگر رجوع کریں تو سب سے بہترین ثنا اور دعا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی. تو گویا سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کے آغاز میں الحمدللہ کہتے ہیں، تعریف سے بات شروع کرتے ہیں. پھر فرمایا اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، یعنی میری تعریف بیان کی. اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے. اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے. تو گویا قرآن مجید کی پہلی سورت میں ہی ہمیں
مانگنے کا ادب سکھا دیا گیا کہ مانگنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اور پھر ایاک نعبد یہ دعائے عبادت ہے، و ایاک نستعین دعائے مسئلہ ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں زندگی کے تمام کاموں میں۔ اور پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم آخر تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اور یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ مانگنے کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہدایت ہے، رہنمائی ہے، دین کے معاملات میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی۔ ہم ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے محتاج ہیں، ہم بہترین گائیڈنس وہیں سے لے سکتے ہیں۔ اور جب ہم دن کی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر کے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ زندگی کا یہ سفر کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا اختتام کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا انجام کتنا پیارا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم سب ہدایت مانگتے رہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، یعنی یہ قبولیت دعا کی بھی علامت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دوران کے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی، تو آپ نے اپنا سر اٹھایا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعائیہ جملے پڑھیں گے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم اور وہاں پر آمن الرسول کے آخر میں جو دعائیں آتی ہیں، تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی۔ تو اس لیے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے بھی آپ دعا شروع کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آمن الرسول جب پڑھیں اس وقت کی دعائیں بھی توجہ سے، اور اس کے ساتھ مزید دعائیں بھی، یعنی یہ دعا تو ہم مانگیں گے ہی اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر آپ دیکھیے جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم فکر مند ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، تو اس موقع پر بھی ہمیں رہنمائی کی ہی ضرورت ہوتی ہے کہ اب اس مسئلے کے حل کے لیے، اس بیماری کے علاج کے لیے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہم کیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ رستہ دکھا دیتا ہے اور ہم اس رستے کو اختیار کرتے ہیں اور اس مشکل سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو ان دونوں چیزوں پر پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حمد ہوتی کیا ہے؟ حمد اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، یعنی محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کامل وصف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال، یہ 3 لفظ یاد رکھیے گا، اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال یعنی کاموں میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں کہ جس کے اندر کمال ہو، یہ کمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس لیے تعریف بھی اللہ ہی کی، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور سارے جہان والوں کا رب ہے، کیونکہ اسی نے سب کو پیدا کیا، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر نعمت جو ہمیں ملی اسی کی طرف سے، سب چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق وہ، ہمارا بھی خالق وہ، اور پھر اس کے بعد ہمارا مالک بھی وہ، ہمارا رازق بھی وہ، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اسی کی طرف سے ہے۔ اس لیے سب تعریف بھی اسی کی۔ جب سب کچھ دیا اس نے تو پھر شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہدایت کا سبب جو کتاب اللہ ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں دی، لہٰذا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تعریف کا حقدار ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے، وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ذکر ہے کہ کیوں نہ اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ وہ تو مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک اس دنیا کے لیے، باقی 99 آخرت کے لیے. اس لیے تعریف دنیا میں بھی اللہ کی اور آخرت میں بھی. اور پھر مالک یوم الدین بھی وہی ہے کہ جس دن ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا، اس لیے تعریف اسی کی کہ اس نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اور پھر ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. جس رب کی اتنی صفات ہوں پھر اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے، اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اور سب سے پہلے ہدایت چاہتے ہیں، اور پھر انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں میں نہیں جن پر رب ناراض ہے، اور ان میں بھی نہیں کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. تو سورۃ الفاتحہ میں جہاں دعا کا ادب بیان ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے، کیونکہ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سب اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں، لہٰذا ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، یعنی اس کی صفات بیان کر کے، اس کی تعریف کر کے اس کو پکارو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھتے تھے اور تہجد کی نماز شروع کرتے تھے تو اس وقت ہاتھ باندھ کر دعا پڑھتے تھے، یعنی اذا قام من اللیل یتہجد قال، اس وقت کیا پڑھتے؟ اللہم لک الحمد، اللہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق. اس کے بعد دعا کرتے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت والیک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ تھا آپ کی دعا مانگنے کا انداز. کتنی زیادہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر اس کے بعد اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، اور آخر میں جو معصوم عن الخطا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی کوئی غلطیاں ہی نہیں، کوئی گناہ ہی نہیں، وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک چیز مانگ رہے ہیں، کیا؟ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اللہ تو مجھے بخش دے، میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہری گناہوں کو معاف کر دے. تو ہی پہلے تھا اور تو ہی آخر میں ہوگا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے وقت کی اس دعا سے ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ دعا کا ایک بڑا حصہ کس پر مبنی ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی ہونا چاہیے. لیکن ہم نے کبھی یہ دعا کا سلیقہ سیکھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کبھی اس طرح کی ہی نہیں. ہمیں صرف اپنا آپ ہی یاد رہتا ہے، صرف اپنے مسائل یاد رہتے ہیں، صرف اپنی پریشانیوں کا ذکر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم بھولے رہتے ہیں. اور پھر یہ کہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا بھی ہم کریں. اس لیے جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں زیادہ وقت لگاتے ہیں. تو آج سے جو سیکھنے کی بات ہے، جو ٹیک ہوم میسج ہے، وہ یہ کہ ہم اگر ہم مانگتے ہیں اور آخرت میں اس بات کی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ حساب کتاب قائم کر دیں، یہ بھی ایک دعا ہوگی نا. یہ سفارش ایک دعا ہے، لیکن اس سفارش سے پہلے کیا ہوگا؟ یعنی قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے تو انبیاء آگے بھیجتے
یعنی وہ حمد آج ہمیں نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، اس وقت آپ کو سکھائی جائے گی، یعنی وہ ایسی حمد ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد آپ دعا کریں گے اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا. کیسا ہے وہ دن جس سے ہم غافل رہتے ہیں، جس کو ہم بھولے رہتے ہیں. اگر اس دن کی فکر لگ جائے تو دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، سارے دکھ دور ہو جائیں، سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہ رہے. اس لیے ہم سب کو اس رمضان میں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ دعائیں تو ہم کریں گے، لیکن اس سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے دو حصے ہیں، ایک تسبیح ہے اور ایک تحمید ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تسبیح اور تحمید یعنی حمد کے ساتھ اور کیا کرو، تسبیح کرو. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. سورۃ النصر میں آتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے، یقیناً وہ بڑا تواب. سورۃ الاعلیٰ میں آتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، یعنی باقاعدہ تسبیح کا حکم دیا گیا ہے. ایک اور جگہ آتا ہے وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی حکم دیتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنی تسبیح بیان کی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم. انبیاء اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یہ آسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ایک ایک. يسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں اور جو بھی ان میں ہے. پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بجلی کی کڑک بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے، فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں. اور حاملین عرش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح و تحمید میں لگے رہتے ہیں. الذین عرشا، وہ امر ہے ان کا جن کو ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ عرش الہی کو اٹھا کے رکھے. وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. قیامت کے دن بھی وہ ایسا ہی کریں گے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں. اور عبادت کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی دن
صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بنا پر اتنی بڑی مشکل سے نجات ملی. فلولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً وہ اس کے پیٹ میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو اس مشکل سے نجات نہ ملتی. تو بہت سی مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے تسبیح کرنا. اور وہ اپنی تسبیح میں کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی ہے. جب حالات مشکل ہو جائیں، دل غم سے بھر جائیں، سینے کے اندر گھٹن محسوس ہونے لگے، کوئی چیز اچھی نہ لگے تو تسبیح شروع کر دیں. لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان کریں تو تسبیح شروع کر دیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو باتیں وہ کرتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ خاص طور پر ہمارے دین کے رستے پر آنے کی وجہ سے جب لوگ باتیں کرتے تو ہمیں پریشانی لاحق ہوتی. لوگوں کی باتیں ہرٹ کرتی ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، اپنی صفائیاں بیان کرنا نہیں ہے، جواباً اٹیک کرنا نہیں ہے. بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی کوئی نیکی نہیں ہوتی. اس کے جواب میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی تسبیح کرنی. اللہ تو پاک ہے، میں تو گناہگار ہوں. مجھ پہ اگر لوگ باتیں کرتے بھی ہیں تو میرا قصور ہو سکتا ہے، لیکن ساری پاکی تو تیرے ہی لیے ہے، ساری تعریف تو تیرے ہی لیے ہے. اور پھر سجدوں کی کثرت. پھر اسی طرح اگر انسان کے اندر بخل کے جذبات ہو، کچھ خرچ کرنے کو دل نہ چاہتا ہو، خوف آتا ہو، رات کا خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، ڈر لگے، تو ایسی صورت میں بھی انسان کو تسبیح پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ویسے بھی ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمد للہ کہنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے. اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس کا، یعنی معمولی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سبحان اللہ اور الحمد للہ کہنے سے زمین و آسمان کی درمیانی فضا بھر جاتی ہے. گناہ جتنے بھی ہوں تسبیح اور تحمید کہنے سے معاف ہو جاتے ہیں. عرش الہی کے گرد بھی ان کلمات کی بنبناہٹ ہوتی ہے، یعنی وہاں بھی تسبیح پڑھی جاتی ہے. تسبیح پڑھنے والوں کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے، حمد سے خیر و برکات نصیب ہوتی ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں جو ہمیشہ تسبیح کرتا ہے اس کے چہرے کے خطوط چمک اٹھتے ہیں، یعنی اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے. اور جو ہمیشہ حمد پڑھتا ہے اس کے اوپر مسلسل خیرات و برکات اترتی رہتی ہیں. تو دونوں چیزیں مل جائیں تو چہرے کی رونق بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی آئیں گی. اور فرمایا جو ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے اس کے لیے بند دروازے کھل جاتے ہیں. جن چیزوں میں رکاوٹ آئی ہوئی ہوتی، ہم اکثر شکایت کرتے رہتے ہیں اس چیز میں بندش ہے، اس میں بندش ہے. ان ساری بندشوں کا علاج تسبیح و تحمید میں ہے، لیکن ہم بھولے رہتے ہیں. ہم صرف پریشان رہتے ہیں اور پریشان ہو کر ذکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں. اور یہ تو دنیا کے فائدے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن میزان میں یہ کلمات بہت بھاری ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا کہ یہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے. کس قدر بھاری ہوں گے؟ اور پھر فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور 5ویں چیز، مسلمان کا فوت ہونے والا نیک بیٹا، اس کا باپ ثواب کی امید کے ساتھ اس پر صبر کرے. تو یہ 5ویں چیز ہے. یعنی اگر کسی والد یا والدہ یا والدین دونوں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اور وہ نیک بھی ہو، جس سے یہ توقع ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائیں کرے گا، لیکن انسان اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے، تو یہ صبر میزان میں بہت زیادہ وزنی ہو جائے گا. اور قیامت کے دن سب سے زیادہ بہترین بندے وہ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہوں گے. اللہ کی تسبیح اور تحمید کے مسنون کلمات بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے. آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی گفتگو کا تکیہ کلام ہوتا ہے سبحان اللہ، ہر دوسری بات میں وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر سبحان اللہ سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے 100 بار پڑھا جائے تو یہ 100 اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. پھر اسی طرح سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. کس چیز سے؟ ہر نقص سے اور ہر عیب سے، ہر شبیہ سے، ہر مثیل سے. نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ کوئی اس کی مثال ہے، یعنی ہر ایک میں نقص ہے.
صرف اللہ ہی کامل ہے، تو اس کے کمال کی وجہ سے، یعنی وہ کامل ذات ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی نقص نہیں. تو ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے نقص سے پاک قرار دیتے ہیں، اور اس کے کمال میں بھی کوئی نقص نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں، اور پھر یہ کہ وہ کامل ہے اور اس کے کمال میں کوئی کمی نہیں، کچھ بھی کمی نہیں. یہ بھی تسبیح کا معنی ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کمی سے، کوتاہی سے، اور ان سارے جھوٹے خیالات اور گمانوں سے جو لوگ اس کے بارے میں رکھتے ہیں ان سب سے پاک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہم کوئی شر بھی منسوب نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے بھی پاک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ایک کلمہ ہے. ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سبحان اللہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی بڑائی کی تعظیم ہے. سبحان اللہ کلمہ توحید بھی ہے، ایمان کا رکن بھی ہے. ابن قیم کہتے ہیں تسبیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثنا اور تعریف ہے، یہ تعظیم، پاکیزگی اور تنزیہ پر مشتمل ہے. فرشتے مسلسل اس کی تسبیح کرتے ہیں، رکتے ہی نہیں. تمام کائنات، حیوانات، جمادات، نباتات، ریت کے ذرات، پانی کے قطرے، ہوائیں، بجلیاں، ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے. اور یہ تسبیح دنیا کی زندگی ختم ہونے سے ختم نہیں ہو جائے گی. جب قیامت آئے گی تو ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی نا، یہ کائنات اس طرح نہیں رہے گی جیسے ہے، لیکن تسبیح ختم نہیں ہوگی، وہ پھر بھی جاری رہے گی. اور مومن جب جنت میں پہنچیں گے تو ان کا ذکر کیا ہوگا؟ تسبیح ہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی ہوگی. تو نماز بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، اسی طرح تسبیح بھی صرف اللہ کی ہوتی ہے. آپ کسی انسان کی تسبیح نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا تم کس کی تسبیح پڑھ رہے ہو، کسی کی بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ کوئی پاک ہے ہی نہیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ بھی صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے. اور کلمہ سبحان جو ہے یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا. یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے بچوں کا، اگر کوئی بھول کے رکھ چکا ہے تو اس کو تھوڑا سا آلٹر کر لیں، سبحان رکھ لیں، ٹھیک ہے. سبحان نام نہیں رکھتے، یہ نام میں نے سنا تھا کہیں کسی نے رکھا ہوا تھا. تو سبحان جو ہے یہ یعنی ہر عیب سے پاک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی پاک ہے اور اس کے سوا کسی کی پاکی بیان نہیں کی جا سکتی کہ وہ بالکل پاک انسان ہے، پیور ہے. نہیں، سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے. تسبیح کے دوسرے مسنون الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ. اس میں سبحان اللہ کے ساتھ حمد کا بھی ذکر کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ. تو بات میں پھر شروع سے جا کے ملاؤں گی کہ یہ خالی تسبیح پہ کوئی لیکچر میں نہیں دے رہی. یہ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے جو کلمات ادا کرنے ہیں، جو اذکار کرنے ہیں، جو تسبیحات پڑھنی ہیں، یہ ان کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ بہترین دعائیں ہیں ایک طرح سے. یعنی اگر آپ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں اور کچھ بھی نہ کہیں تو آپ کو وہ ساری خیر مل جائے گی جو آپ چاہتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ. دعا مانگنے میں ہم عام طور پر صرف ایک چیز کو دعا سمجھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے کسی چیز کا سوال کرنا. وہ صرف 1% ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کے مختلف طریقے ہیں اور اسی میں سے ایک اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، بلکہ کچھ مانگنے سے پہلے تو لازمی طور پر اس کی حمد و ثنا کرنا. تو سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ توحید کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان عیوب سے پاک قرار دینا جو اس کے شان کے لائق نہیں. اور پھر یہ کہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے، کوئی بات، کوئی کام، کوئی اشارہ، کوئی چیز، ان سب کو بھی نگیٹ کرنا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہم ایک طرف سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، دوسری طرف کہتے ہیں وہ بحمدہ اور اس کی تعریف بیان کرتا ہوں. یعنی ایک میں ہم نگیٹ کرتے ہیں ہر برائی کو، اس سے ہر عیب کو، اور دوسرے میں ہم اس کی صفات بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. تو تعریف مکمل ہی تب ہوتی ہے جب آپ تسبیح بھی کریں اور حمد بھی کریں. تو سبحان اللہ کو الحمدللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے. یعنی ویسے تو آپ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ آدھی بات ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تسبیح تحمید کا ساتھی ہے، یہ ساتھ ہی آنی چاہیے، یعنی تعریف بھی ساتھ ہونی چاہیے. تیسرا ورژن ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، پاک ہے اللہ جو بہت عظمت والا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان ہو رہی ہے، تعریف بھی ہو رہی ہے، اور اس کی عظمت کا بھی بیان ہے۔ یہاں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا، یعنی وہ اتنا عظیم ہے کہ ہماری عقل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی، ہم اس کی عظمت کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ ابن جریر کہتے ہیں العظیم سے مراد وہ ہستی ہے جس کی مخلوق تعظیم بجا لاتی ہے، اس سے ہیبت رکھتی ہے، اس سے ڈرتی ہے۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم؟ اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے نام ہیں، بہت سی صفات ہیں، یہ اصل میں ہم اپنی کم مائگی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ آپ اتنے بڑے ہیں کہ ہم تو آپ کی تعریف کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے، اور یہ ایک حقیقت ہے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پا ہی نہیں سکتے، وہ ہمارے گمان سے کہیں بڑا ہے، یعنی جتنا بڑا آپ اس کو خیال کریں وہ اس سے بھی آگے، وہ اپنی ذات میں بھی عظیم ہے اور اپنی صفات میں بھی عظیم ہے۔ پھر ایک اور ورژن ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک ہے، اسی کی تعریف ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا۔ لیکن ہم نے کبھی آج تک سوچا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیتے ہیں، پھر اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اس کی تمام صفات کمال و جمال کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کر، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا معبود ہے، سب سے بڑا ہے۔ یعنی سب سے بڑے کا کیا مطلب ہے؟ جن بھی چیزوں سے ہم امپریس ہو جاتے ہیں، جن کی بڑائی اور ہیبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے، جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ یہ خیال بن جاتا ہے کہ یہ بڑی چیز ہے، اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں یا اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی بڑائی ہے ہی نہیں، اور ہمارے دل میں بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ نکل جانی چاہیے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں واقعی اللہ کو بڑا مانتے ہوئے کہنا چاہیے، صرف زبان سے الفاظ نہیں دہرانے۔ بعض اوقات ہم کسی کے پاس بہت دولت دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ اچھا اتنا، پچھلے دن ایسے کسی کے بارے میں گزرتے میں نے دیکھا کہ ان کے پاس فلاں چیز 500 کروڑ کی ہے۔ ان کا اچھا اب کتنے ہی لوگ ہوں گے کہ جو دیکھ دیکھ کے واو کر رہے ہوں گے کہ 500 کروڑ، اوئے ہوئے ہوئے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، اپنے جیسے انسانوں کے پاس اگر کوئی چیز دیکھتا ہے، اگر آپ کہیں کہ فلاں کے پاس ایک گھر بھرا ہوا سونے کا ہے، تو اچھا ہم دوسروں کے مال و دولت سے امپریس ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم کسی کے علم، کسی کی ڈگریاں، اس کے پاس 4 PhD ہے، اچھا ہم متاثر ہو جاتے ہیں، فلاں اتنا بڑا، فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، فلاں سائنٹسٹ ہے، فلاں شاعر ہے، فلاں ڈاکٹر ہے۔ کسی بھی مجلس میں بیٹھ کے آپ لوگوں کی گفتگو کو دیکھیں کہ لوگوں کی بڑائی سے ان کے دل کتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی باتوں کو کتنے غور سے سنتے ہیں۔ پھر کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی اہمیت دیتے ہیں؟ اور اسی عظمت کے احساس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، یہ صرف الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب عقل رکھنے والوں سے بڑی عقل رکھتا ہے، سب حکمت والوں سے بڑا حکیم ہے، سب رزق رکھنے والوں سے بڑا رازق ہے، غنی ہے، القدیر ہے، العزیز ہے، الرحیم ہے۔ پھر ایک اور ورژن ہے تسبیح کا، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ میرے خیال ہے ایک ہمارا کارڈ بھی ہے تسبیحات کا، اویلیبل ہے الحمدللہ، تو آپ یہ کارڈ ضرور لے لیجئے، اور اس کارڈ سے کم از کم یہ سارے ورژنز آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے کہ مختلف الفاظ میں ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، ہمیں وہ پتہ ہونے چاہیے۔ اگر ہمیں یاد نہیں، ہمیں سیکوینس نہیں معلوم، سیکوینس تو ہم نے خود ہی بنایا ہے، یعنی ہم پھر مس کر جاتے ہیں نا جب کوئی چیز رینڈملی پڑھ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر سے، لیکن جب ایک چیز آپ کے سامنے ہوگی تو اس کو بھی اس طرح نہیں پڑھنا کہ بس ایک پنسورہ کی طرح بس آپ اس کو ایک وظیفے کی کتاب بنا لیں، اس کو بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، محسوس کر کر کے پڑھنا ہے کہ اللہ واقعی بڑا ہے۔ تو 5واں جو ورژن ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اس کی حمد کے ساتھ میں اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ فرمایا کرتے تھے،
سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ بکثرت یہ پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میں جلد ہی اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا، اور جب میں اس کو دیکھ لوں تو بکثرت کہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے، وہ نشانی میں دیکھ چکا ہوں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره۔ اب یہاں ایک اور چیز کا اضافہ ہوگا، تسبیح بھی، حمد بھی، اور پھر استغفار بھی، اور اسی پر وہ آیت بھی ہے فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے، ساری مشکلات انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ چھٹی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاکیزگی ہے اللہ کی اس کی تعریفوں کے ساتھ، اس قدر جتنی کہ اس کی مخلوق ہے، اتنی کہ وہ اس سے راضی ہو جائے، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس قدر جتنی کہ اس کے کلمات کی روشنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کے پاس سے نکلتے ہیں صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے، وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، پھر دن چڑھے واپس انہی کے پاس تشریف لاتے ہیں، وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا جس وقت میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد ایسے 4 کلمات 3 بار کہے ہیں کہ اگر تمہارے آج کے کہے ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، سبحان اللہ و بحمدہ، تسبیح حمد کے ساتھ، کتنی دفعہ؟ عدد خلقہ، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، یعنی جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، آپ جانتے ہیں کتنی؟ گن سکتے ہیں؟ گن ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم صرف اپنی انگلی کا ایک پور لگائیں مٹی کے اوپر اور اس کے ساتھ جتنے ذرات آئے ہم وہ بھی نہیں گن سکتے، ہم وہ بھی نہیں گن سکتے۔ اور ہر ذرے کے اندر، ہر ایٹم کے اندر پھر الیکٹران، پروٹون وغیرہ جو کچھ ہے اس کو گننا چاہیں تو گن ہی نہیں سکتے۔ ربک اللہ، صرف وہی جانتا ہے تعداد مخلوقات کی، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ گیلیکسیز، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم تو اس پوری کائنات میں صرف ایک ڈاٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس زمین کے اندر جو کچھ ہم اس کو بھی نہیں گن سکتے، کہاں یہ کہ باقی کتنی مخلوقات ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہوں تو اتنی دفعہ ہو جاتا ہے میرا، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ تعریف ہے، اتنی تعریف کے لائق ہے، یعنی وہ اتنی تعریف ڈیزرو کرتا ہے جتنی مخلوقات کی تعداد۔ اور آپ کو معلوم ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، یعنی ان ساری مخلوقات کے ساتھ میں بھی شریک ہو رہا ہوں جو اللہ کی تسبیح میں لگی، ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے تو نہ کوئی کاؤنٹ ہے، نہ نمبر ہے، گن ہی نہیں سکتے۔ ہم 100 دانوں کی تسبیح لے کے خوش ہو جاتے ہیں، ہم تسبیح کر رہے ہیں، ایک 100 دفعہ پڑھ لینا، کوئی 100 دفعہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو ہی تسلی دے دیتے ہیں۔ اس کو کیا پرواہ ہماری 100 دفعہ کی اگر ہم خلوص کے ساتھ نہیں پڑھتے؟ اس کی تو پوری کائنات اور کائنات کی ہر چیز۔ آپ ذرا باہر نکلے آج اور جب ڈرائیو کر کے جا رہے ہوں تو دائیں بائیں درختوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، چڑیوں کو دیکھیں۔ آج صبح اتفاق سے پھر سنو پڑنے لگی تو میں ونڈو سے جب دیکھنے لگی تو پہلا خیال مجھے یہ آیا، یا اللہ، اچھی خاصی پڑھ رہی تھی، اتنے اس کے فلیکس ہیں، یہ سارے تسبیح کرتے ہوئے گر رہے ہیں، سجدے میں پڑھ رہے ہیں، سجدے میں پڑھ رہے ہیں، حکم مانتے چلے جا رہے ہیں، مانتے، اور جب تک اللہ کا حکم ہوگا برسیں گے، اور پھر جب ختم ہو جائے گا بس ختم ہو جائیں گے، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا وجود بھی ختم ہو گیا۔ یعنی انہوں نے اپنے حصے کی تسبیح کر لی، جتنی دیر میں پیدا ہوئے تھے، جتنی دیر میں ختم ہوئے، اپنی تسبیح کرتے کرتے گئے، آغاز سے انتہا تک۔ بارش کے قطرے، ہوائیں، اڑتے پتے، یعنی کوئی انتہا ہی نہیں۔ یہ تو بہت معمولی مثال ہے، اگر انسان غور کرنا شروع کرے تو کوئی اس کی انتہا نہیں۔
عدد خلقہ، دل بھر کے کہا کریں عدد خلقہ، اور اپنے امیجنیشن کو بڑھائیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اللہ کی محبت کیسی آئے گی. تو جس کی تسبیح، جس کی تعریف اتنی کائنات کر رہی، اگر میں نے کوتاہی کی تو سراسر میرا ہی نقصان ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. اس کو پرواہ ہی نہیں ہے میں کرتی ہوں یا نہیں، اس کو نہیں پرواہ. ہاں اگر میں دل سے کرتی ہوں اور محبت سے کرتی ہوں تو وہ بڑا ہی قدردان ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ مخلوقات کی صرف ایک قسم مراد نہیں ہے، جن، انسان، فرشتے، چھوٹے بڑے، جانور، حیوان، پرند چرند، سب کے سب. پھر اس کے بعد ورضا نفسی ہی، اور اس کے نفس کی رضا کے مطابق، یعنی جس سے وہ راضی ہو جائے، جتنی اس کے نفس کی رضا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے تسبیح کو پسند کرتا ہے. یعنی میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی رضا کیا ہے؟ وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی رضا. یا انسانیوں کا کہ میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہوں حتیٰ کہ وہ راضی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد بھی تسبیح کر رہی ہوں، اس کے بعد بھی حمد ہے، وہ مجھ سے راضی بھی ہو جائے پھر بھی میں مزید کروں گی. یہ نہیں کہ میرا ایم یہ ہے کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے اور راضی ہو گیا بس میرا کام ختم، نہیں، اس سے زیادہ، اس سے آگے. وزنت عرشہ، اس کے عرش کے وزن کے برابر، یعنی میں اتنی حمد اور تسبیح بیان کر رہی ہوں جتنا عرش کا وزن ہے. عرش ساری مخلوقات میں سے سب سے بڑی چیز ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا ہو. پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اتنا ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہے. سبحان اللہ. اگر کرسی جو وسع کرسیہ السماوات والارض ہے، اس کی حیثیت اتنی ہے عرش کے سامنے جیسے زمین و آسمان کی کرسی کے سامنے، تو پھر عرش کتنا بڑا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی مقدار کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تمام مخلوقات سے اونچا ہے وہ، یعنی مخلوقات کے بعد جو ہے وہ آسمان ہے، اور آسمان کے بعد جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ اتنا ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ. اور جنت الفردوس کی چھت کے اوپر عرش ہے. اسی لیے حضرت آسیہ نے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ قرب ہی قرب ہو، کیونکہ اس قرب میں لذت ہے، اس کو قریب محسوس کرنے میں اصل مزہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت احساس، سب سے زیادہ لذت والی چیز رب کی معرفت ہے. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑا ٹروتھ ہے. جو اپنے رب کو پا لیتا ہے اور اپنے رب کے قرب کو محسوس کر لیتا ہے، پھر اس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت چھوٹی ہو جاتی ہے، ہر مسئلہ چھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے پا لیا ہے جس کو پانا چاہیے تھا، جس کے لیے وہ بھیجا گیا تھا دنیا میں، اس نے اس کو پا لیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر اس کی حمد و ثنا. وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، کلمات سے مراد اللہ کا وہ کلام ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ کلام کیا، جو کتابوں کی شکل میں اتارا، جو اس کے لوح محفوظ میں ہے. یہ کلام، اس کی وسعت کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّهِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّهِ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں. دوسری جگہ پر آتا ہے 7 ابحر، 7 سمندر بھی مزید آ جائیں تو خشک ہو جائیں گے لکھ لکھ کر، لیکن رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اس کے برابر اللہ کی تعریف. اور یہاں پر ایک طرح سے بطور مبالغہ سب چیزوں کی مثال دی گئی ہے، ورنہ اللہ کی تعریف تو اس سے بھی زیادہ، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. پھر ہم اپنی ساری زندگی میں کتنی تسبیح کر رہے ہیں، کیا کر لیا ہم نے؟ کچھ بہت بڑا مارکا مار لیا. پھر کس بات کا غرور، کس بات کا تکبر کہ ہم کیا چیز ہیں، ہم کتنے نیک ہیں، یہ تو خیال آنا بھی نہیں چاہیے. حاملین عرش، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا. وہ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں نا، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا. ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتے، ہم اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم بڑی تسلی میں ہیں کہ ہم نے تو عبادت کر لی، ہم تو ساری نیکیاں کر لیں، یہ بھی کر لیے، یہ بھی کر لیے، یہ بھی خانے پورے کر لیے. اور 7ویں تسبیح اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. بہت ہی خوبصورت کلمات ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے.
بہت زیادہ، اور تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے صبح اور شام۔ ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ تو لوگوں کی جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی ان کلمات کے لیے جو اس محبت اور شوق سے اس نے پڑھے۔ ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ افسوس کہ ہمیں زندگی میں بڑی دیر سے پتہ چلا ہے، اور جو ہم نے دعائیں رٹی ہوئی ہیں نا ان کو ہم آٹو پہ لگا کے شروع کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اللہ اکبر کہہ کے سب سے پہلے ہاتھ باندھ کر اللہ کی تکبیر بیان کریں۔ لیکن انشاءاللہ اگر کوشش جاری رہی تو عادت بھی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، میں نے اس کو چھوڑا ہی نہیں، اور ہم نے کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں۔ علم ہونے اور نہ ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم دو چار باتیں سب کچھ سیکھ لیا، اور کیا سیکھنا ہے، اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ بڑائی کا اظہار ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کی بہت زیادہ تعریف ہے، اور اس کی تسبیح ہے صبح و شام۔ پھر 8ویں تسبیح سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیری بزرگی بلند و برتر ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ یوں کہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی خیر و برکت کا ذکر بھی ہے۔ تبارک اسمک۔ 9ویں تسبیح سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ابو ذر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلام یہ ہے۔ 10ویں تعریف اللہم لک الحمد کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، اے اللہ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے اور تیری ہی طرف سب کام لوٹتے ہیں۔ ایک اعرابی نے کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھا دے جس سے مجھے فائدہ پہنچے، تو آپ نے اس کو یہ دعا سکھا دی اللہم لک الحمد کلہ، ساری ہی تعریف تیرے لیے، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے معاملات تیرے ہی حضور پیش ہوتے ہیں، یعنی تعریف کا حقدار بھی تو ہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ہمارے اعمال ہوں یا کام ہوں یا جو بھی معاملات ہوں سب کے سب تیرے ہی پاس جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اور ہر وہ چیز بھر جائے جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اور پھر سبحان اللہ عدد ما خلق، آپ سب بھی پڑھیے میرے پیچھے، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملء ما فی السماء والارض، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما احصا کتابہ وسبحان اللہ ملء کل شیء۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین و آسمان میں ہیں، میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے وہ چیزیں بھر جائیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کیا کہا؟ اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں کہ جس سے ہر وہ چیز بھر جائے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ اتنی بھر بھر کے میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کو اس نے اپنی کتاب میں شمار کیا، یعنی لوح محفوظ میں۔ اور میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے۔ اور یہ خوبصورت ترین دعا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ 12ویں تعریف ہے یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ اور قائم رہنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب سوال پہ آ رہے ہیں کہ میں تجھی سے مانگتا ہوں، یعنی جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کیا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے اور ناموں کا بھی واسطہ ہے، الحی القیوم کا بھی۔ 13ویں تعریف اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد
اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ایک ہے، بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی تو جنم دیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب اس کے اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، یعنی وہ دیتا ہے تمہیں، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر 14ویں تعریف، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، یعنی پہلے تعریف کر لی ساری، پھر آخر میں سوال کر لیا، اللہ تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ ساری ہم تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے بہت زیادہ احسان کرنے والے اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، جلال اور اکرام والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا یقیناً تو نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے، جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو ضرور عطا کرتا ہے۔ تو دعا کرنے سے پہلے حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ پہلی دفعہ احساس ہوا استاذہ کہ ایسے ہی ہم دلی دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی بس بے دھڑک ایک دعا کرنا شروع کیا اور ایک دم آئی جسٹ اسٹاپڈ ان مائی ٹریکس۔ میں نے کہا سبحان اللہ، مجھے تسبیح سے ادب جیسے ایک لفظ یاد رہ گیا کہ ادب بھی نہیں ہے کہ کس طرح سے مانگنا ہے۔ ٹھیک ہے الحمدللہ ایک ہماری ایک ہوتی ہے انفارمل کانورسیشن اللہ تعالیٰ سے، لیکن ادب اور پھر اس کے ساتھ جو ایک عاجزی اور ایک جو فارمل ایک پورا، اور اسپیشلی نماز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ محسوس ہوئی کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیسے پڑھ رہے ہیں، اس چیز کا کتنا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت الحمدللہ فائدہ مند تھا، اللہ کا شکر۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم سر، ہم یہ سوچتے کہ پھر گھوم کے بعد یہ تھے کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے نا کہ وی وانٹ دس وی وانٹ دس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف جب کرنے کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے نا، ان ساری نعمتوں پر جو اس نے پہلے سے ہمیں دے رکھی ہیں، زندگی کی نعمت، آزادی کی نعمت، رزق کی نعمت، اولاد کی نعمت، بے شمار نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وہ نعمتیں بھول کر پھر کوئی اور چیز چاہیے تو ایسے ہی بے ڈھنگے لوگوں کی طرح ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے۔ اونلی فوکسنگ ہم نیڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی۔ اس کو آپ محسوس کریں نا کہ جیسے آپ کے بچوں کے پاس الحمدللہ دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن اس پر وہ آپ کا کوئی شکریہ ادا کیے بغیر یا کوئی اطاعت یا فرمانبرداری یا ایک محبت کا اظہار کیے بغیر پھر ان کو کوئی مطلب پیش آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے، تو کیسا لگتا ہے؟ چاہے اپنے ہی بچے ہوں، کیسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ذرا احساس نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے کیسے احسانات کیے ہوئے ہیں، اور ان کو صرف اس وقت ہماری یاد آتی ہے جب ان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر یہ ہمیں یاد بھی نہیں کرتے۔ ہمارا تو اس سے بھی برا حال ہے، اور وہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں ذکر بھی نہیں کرتے، صرف اس وقت اس کیے بغیر ہم ہمارا ہم جیسے تیسے کہ ان ربی رحیم ودود، اللہ مہربان بھی ہے، بڑی محبت کرنے والا بھی ہے، جہاں وہ قریب اور مجیب ہے وہ رحیم اور ودود بھی ہے۔ ساتھی جی جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو وی فیل حالانکہ بس ہمارا یہ ٹارگٹ ہے۔
تسبیح کرتے ہوئے اور حمد کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے، فرق محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں ہم. الحمدللہ. وہ ایک ہوتا ہے نا تزکیہ، اور پھر ہوتا ہے تحلیہ. تزکیہ ہوتا ہے کسی چیز کو پاک صاف کرنا، اور تحلیہ ہوتا ہے اس کو بیوٹیفائی کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں. ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص، کسی قسم کی اس کے کمال میں بھی کوئی کمی نہیں. ایک تو ویسے کوئی عیب نہیں، اور ایک ہی اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس پرفیکشن میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی کہیں سے بھی کم نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ہم یعنی پھر تعریف بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی جی. آج تمام تر انسانی کوششوں کے باوجود ہم کئی جگہ پر کچھ بے بس رہے انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے. کچھ جگہ سے آپ نہیں سن پائے ہوں گے، تو ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ لیکچر کا لنک شیئر کر دیں گے مزید اگر آپ سننا چاہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور ہمارے مشکلات آسان کرے. اچھا جناب، چلیں شروع کرتے ہیں. ہم سوالات کچھ کرتے ہیں آپ سے. دکھائیں جی ہماری پہلی سلائیڈ دکھائیں ڈسکشن کی. ہم نے حمد و ثنا کے بارے میں پڑھا کہ اس کے 2 حصے ہیں. تو جناب آپ میں سے بریرہ آپ بتائیں گی کہ حمد و ثنا کے 2 حصے کیا کیا ہیں؟ جی ٹیچر، ایک تسبیح اور ایک تحمید. بالکل ٹھیک. فسبح بحمد ربک، تسبیح اور تحمید. ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک. اچھا جناب، دوسرا دیکھتے ہیں. الحمد جو ہے اس اللہ کی تعریف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامل ہے اپنی ذات میں. 2 چیزیں اور بتائی گئی تھی اور استاذہ نے فرمایا کہ یاد بھی رکھیے گا اس کو. میں لائن سے پوچھتی ہوں تاکہ سب کو موقع ملے. دیکھیں جن کے ہینڈ پہلے ریز ہیں میں ان سے پہلے پوچھوں گی. ارقم آپ بتائیے، جنہوں نے جواب دینا وہ ہینڈ ریز کرتے جائیں. ارقم جی سب سے اوپر آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ مائک کھولیں، بتائیں. السلام علیکم باجی. سوال پھر سے سوال کیجیے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامل ہے اپنی ذات میں. باقی 2 چیزیں کیا بتائی گئی تھی؟ اپنے صفات میں بھی کامل ہے. اور چلیں ایک آپ نے بتا دیا صفات. شبانہ ظہیر تیسرا آپ بتائیں تاکہ ہم اس کو مکمل کریں. ذات میں، صفات میں، اور تیسری بات کیا تھی؟ کس چیز میں کامل ہے شبانہ؟ شبانہ کا مائک نہیں کھل رہا. جویریہ آپ بتائیے. جی میرا مائک کھل گیا ہے. اچھا الحمدللہ، بتائیں. جی تیسرا ہے افعال میں. گڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامل ہے اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں. بالکل ٹھیک. اور یہ کاملیت دیکھیں کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. اچھا مثال کے طور پہ دیکھیں ہم کس طرح بعض اوقات بے بس ہوتے ہیں نا، اور ہماری ذات میں کاملیت کیسے نہیں ہوتی. مثال کے طور پر چھوٹی سی ایک مثال ہے. آج میں نے اسٹارٹ میں آپ سے شیئر کیا، میں نے کہا یہ ہمارا 5th سیشن ہے، ہم 5ویں دن جوائن ان کر رہے ہیں. اب میری آنکھوں کے سامنے سلائیڈ موجود تھی جس میں Day 4 لکھا ہوا تھا، اور مجھے پتا بھی ہے کہ Day 4 ہے، لیکن بولنے میں یعنی میرے ذہن سے میری زبان نے ساتھ نہیں دیا. ذہن میں ہے Day 4 ہے اور بول میں Day 5 رہی ہوں. تو یہ انسان کی بے بسی ہے نا کہ وہ بعض اوقات سامنے کی چیز دیکھتے ہوئے بھی وہ کچھ غلط بول جاتا ہے، غلط کر جاتا ہے، جبکہ وہ چیز ویسے نہیں ہوتی. تو ہم حقیر اور عاجز اسی لیے نا کہ ہم پرفیکشن کے لیول پہ سمجھتے ہیں ہم سب کام کر سکتے ہیں. یا مثال کے طور پہ آج دیکھیں ہم نے پریزنٹیشن تیار کی، ہم نے انٹرنیٹ ڈیوائسز لیٹسٹ جو ہو سکتی تھی وہ ارینج کی، ہم نے سارے انتظامات بہت اچھے کیے، لیکن ہم بے بس ہو گئے. کوئی گلچ کہیں نہ کہیں ہوا جس کی وجہ سے ہم نیٹ کی پرابلم ہوئی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پرابلمز نہیں ہوتی ہیں. آج ہی کی 2 مثالوں سے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. اس کی ذات میں کاملیت ہے، بندے کامل ہو ہی نہیں سکتے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اس لیے کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ تکبر صرف اس کی ذات کو زیبا ہے، کبریائی اسی کی ذات کو زیبا ہے. اچھا جناب، خالی جگہ پر کریں. دیکھیں یہ جو تسبیح ہے اس میں یہ بات ہے
کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ کون بتائے گا کہ کلمات سے کیا مراد ہے؟ جو بتانا چاہے وہ اپنا نام لے۔ جویریہ علی آپ بتائیں گی کلمات سے کیا مراد ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی فرمائیے۔ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے یا اس کے جو نام ہے اسما اس کے پارٹ آف اٹ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن اس سے مراد ذرا جامع اور تعریف کون بتائے گا؟ کس نے نوٹ کی؟ السلام علیکم میم، میں بتاؤں؟ جی یمنا بتائیے۔ میم جیسے ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو ان کلمات کو لے کر کے جو وہ کر رہے ہیں ان کے برابر تمام زمین آسمان اور یہ پودے پھول پودے سب کچھ۔ اس کے علاوہ کچھ اور؟ جی میں شبانہ میں بتاؤں؟ جی شبانہ بتائیے۔ جی اس میں کلمات میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے بات کی جس طریقے سے بھی، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اس میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ بارک اللہ فی علمک۔ جی کلمات سے مراد اللہ کا وہ کلام ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ کلام کیا۔ اب جو بھی کلام کیا، ٹھیک ہے، جو کتابوں کی شکل میں اتارا اور جو لوح محفوظ میں موجود ہے، وہ سب کلمات میں آتا ہے۔ تو آپ اس میں سے بٹ بائی بٹ تو بتا رہے تھے، لیکن یہ سب چیزیں جو ہے اس کی کلمات ہے، تو وہ تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے نا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی لوح محفوظ میں کیا کیا محفوظ ہے، اور کتابوں کی شکل میں جو اس نے اتارا ہے، اور رسولوں سے جو کلام کیا ہے۔ ہمیں جتنا بتایا گیا ہم جانتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہم نہیں بھی جانتے، تو اس کی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی کلمات کی سیاہی کے برابر جو اس نے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور جو رسولوں پہ نازل کیا اس کی سیاہی کے برابر، یعنی اس کی تعریف ہم اتنی زیادہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی زیادہ تعریف ہے نا، اس لیے یہ دعا بہت خوبصورت ہے، یہ ذکر بہت پیارا ہے۔ چلے آج کے سیشن میں حمد و ثنا کی کیا اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ میں سے کچھ لوگ اگر بتانا چاہیں تو شہناز الہی آپ بتائیں گی کچھ فضیلت اہمیت بتائیں، کئی بتائی گئی تھی۔ شہناز، کمل آپ بھی اپنا مائک کھول سکتی ہیں۔ جی شہناز کے جی جی یہ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو ہے دل کی تنگی کو دور کرتی ہے، تسبیح جو ہے اللہ کی حمد و ثنا۔ وہ تو فوائد ہے، اہمیت اور فضیلت۔ احمد فضیلت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی صفات مانگتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو کہ اللہ کی ذات میں پرواہ ہے، اور وہ رحیم و غفور ہے اس کی صفات میں، اور اس کی ہر بڑائی بیان کرتے ہیں۔ وہ تو آپ تسبیحات بتا رہی ہیں۔ چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ بتاؤں ریشما؟ جی ریشما بتائیے۔ اللہ نے اپنی تسبیح و تحمید کرنے کا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے دونوں طرف میں، اور اہل ایمان کو صبح شام میں اللہ کی تسبیح کا حکم دیا گیا ہے، اور آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کا بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر پرندوں کا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، اور پھر بجلی کی کڑک کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک۔ آپ کی اسکرین پہ موجود ہے، دیکھیں فوائد الگ ہوتے ہیں، اہمیت فضیلت اور ہوتی ہے۔ فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ تسبیح کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، لیکن اہمیت فضیلت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کرنے کا، اور صرف مجھے اور آپ کو نہیں، ہر پرندوں کو بھی تسبیح کرتے ہیں۔ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو اور مجھے جب رزق میں کوئی چیز چاہیے نا، تو ہم کیا کریں، رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے تو ہم تسبیحات شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ کرم کرے گا۔ اور سب سے بڑی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ کو ہم سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے، یعنی اگر ہم اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کی تسبیح کریں، الحمدللہ، سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ آپ بتائیے جی فائدے کیا ہوتے ہیں؟ آپ لوگ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ وہاں پر۔ جی کمل آپ بتائیں گے کوئی فائدے؟ السلام علیکم۔ جی اس کے فوائد میں یہ ہے کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس سے پہلے اگر ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تو ہماری دعا جو ہے
اس کی ایک اہمیت یا ایک اثر کیا ہے، پر اثر ہو جاتی ہے وہ وسیلہ بنتی ہے، وسیلہ بنتی، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ یہ بندہ میری تسبیح کر رہا ہے اور میری برائی بیان کر رہا ہے، تو وہ دعا جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے اللہ کی طرف. ٹھیک ہے. قندیل آپ بتائیے کوئی فائدہ، قندیل دورانی کا جی فائدہ. جی، اس کا یہ ہے کہ ابن قیوم رحمۃ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ کہتے تھے کہ جو ہمیشہ تسبیح کرتا ہے اس کے چہرے پہ کہ خطوط چمک اٹھتے ہیں، اور قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوں گے، اور کثرت سے حمد کرنے والے قیامت کے دن بہترین بندے ہوں گے. اور جو ہمیشہ حمد کرتا ہے تو اس کے مسلسل حمد کرنے پر خیرات و برکات اترتی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ہم دیکھتے ہیں. پھر دیکھیں کتنے فائدے ہیں نا. قیامت کے دن بھاری، جیسے آپ نے کہا، بہترین بندے کا، تقدیر بدلتی ہے تسبیح کرنے سے، دل کی تنگی اور گھٹن کا علاج. استاذہ نے آج بات بھی کی تھی، جب کوئی آپ کو کوئی باتیں سنا رہا ہوتا ہے یا کچھ ایسی آس پاس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس سے دل بہت تنگ ہو رہا ہوتا ہے نا، اللہ کی تسبیح شروع کر دیا کریں. اللہ اکبر، اللہ تجھ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا، تو ان چیزوں کو بدل سکتا ہے. اور خوف اور ڈر کا علاج بھی ہے. ٹھیک ہے. آج کے سیشن سے کیا سیکھا آپ نے؟ کوئی اگر ریفلیکشن دینا چاہیں، اپنا کچھ بتانا چاہیں، کیا سیکھا آج؟ کوئی بھی آپ میں سے جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ہینڈ ریز کریں، ان کو موقع دوں گی. میں انشاءاللہ 1 یا 2 کمنٹ لوں گی. جی، کچھ سیکھا آج کے سیشن سے؟ خالدہ خانم آپ کہیے. جی السلام علیکم. آج کے سیشن سے تو یہ اندازہ ہوا، احساس ہوا کہ ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا. ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس پائے کی حمد و ثنا جن کا ذکر آپ نے کیا میڈم نے، تو اللہ تعالی ہمیں اس پر اب عمل جو ہم جان چکے ہیں، جو ہمارے علم میں آ چکا ہے، اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اسی انداز سے مانگیں جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور ہم ان کی مکمل سنت پر عمل کریں. جزاک اللہ خیر. آمین. طاہر باسی آپ کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کے سیشن سے الحمدللہ بہت ساری چیزیں پتہ چلی. ایک تو یہ کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے وہ کتنا ساری مخلوق کر رہی ہے، اور جو اشرف المخلوقات ہیں ہم وہی بھلائے بیٹھے ہیں. تو ہمیں اس پہ بہت فوکس کرنا ہے انشاءاللہ اس رمضان میں اور آگے بھی. اور جو مطلب اللہ کے کی تعریف جو بھی مانگنا ہے تو ہمیں وہ اللہ کے جو ہے نا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام. مطلب اتنی پیاری مجھے وہ لگی کہ اللہ کی جو اسم ہے، صفات ہیں، ان کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. چلیے میں کچھ ہوم ورکس آپ سے شیئر کر لیتی ہوں. ایک سوال بھی ہے، اس کے بعد اگر موقع ہوا تو پھر بات کروں گی، ورنہ کوئی اس پول کی طرف جائیں گے. آج کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص بہت بوڑھا اور کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اور غریب بھی اتنا ہے کہ فدیہ بھی نہیں دے سکتا. اب وہ کیا کرے؟ کیا حکم ہے؟ تو جناب اس کا حکم یہ ہے، مشروع کیا ہے کہ جو شخص بوڑھا اور ضعیف ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ساتھ ہی اتنا غریب ہے کہ فدیہ بھی نہیں دے سکتا، اس کے لیے روزے اور فدیے دونوں کی معافی ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. ہاں یہ ہے کہ جب کبھی اس کے پاس وسعت ہو جائے، مال آ جائے اور وہ دے سکتا ہو فدیہ تو پھر وہ دے دے، لیکن اگر نہیں تو پھر اس سے معاف ہے. ٹھیک ہے. یہ سوال کیونکہ اس طرح کے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں تو ہم شیئر کرتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں کی ہوئی ہیں نا. ہوم ورک دیکھیے جی، یہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ ان کے بارے میں خاص یہ تحفہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. تو 2 خوشخبری، 2 نوروں کی خوشخبری ہے یہ. تو ان کو وسیلہ بنانا چاہیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے. دعا مانگنے سے پہلے
اور ان سورۃ البقرہ کی دو آخری دو آیات میں تو دعائیں بھی موجود ہیں نا، تو ان کثرت سے مانگیں، اور اسپیشلی دونوں میں وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اس میں بھی دعا ہے. تو ان کو نہ صرف خود بھی یہ دعائیں ہیں بلکہ ان کے اندر یہ دعاؤں کے لیے وسیلہ بھی بنائیے اور دعائیں مانگیے دعا سے پہلے. اچھا جناب، نئے چاند دیکھنے کی دعا آپ نے مانگ لی ہوگی، ہم نے گروپس میں شیئر کی تھی. انشاءاللہ یہ جو دعائیں ہیں جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں گروپ میں آپ مزید شیئر کر لیں گے ساری دعائیں، اور پھر کل آپ سے ان کو ایک ایک دفعہ سنیں گے تاکہ ان کی پروننسیشن بھی دیکھ لیں. روزہ افطار کرنے کی دعا، اب آپ کے ہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا تو افطار کا ٹائم ہونے والا ہو، تو یہ دعا آپ نے مانگنی ہے انشاءاللہ. اور ان دعاؤں کو اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر، تاکہ لوگ مسنون دعاؤں کو سیکھیں. جو ایک اور دعا اس حوالے سے اللہم لک صمت والی جو ملتی ہے وہ بھی دعا ہے، لیکن وہ ضعیف دعا ہے. یہ دعا جو ہے اس کی اوتھینٹسٹی زیادہ ہے، تو اس کو یاد بھی کیجیے اور سکھائیے. پھر ایک اور بہت پیاری دعا ہے کہ روزہ افطار کروانے والے کو دی جانے والی دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں روزہ افطار کیا اور پھر آپ نے یہ دعا دی، بہت پیاری دعا ہے. کتنی پیاری ہے نا، روزے دار تمہارے یہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں آپ کے گھر میں بھی کتنے لوگ افطاری بنا رہے ہوتے ہیں، گھر کی خواتین بنا رہی ہوتی ہیں، بڑے بنا رہے ہوتے ہیں، یا ہم بھی بنا رہے ہوتے ہیں. تو ہم اپنے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے والوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کا روزہ افطار کروایا ذرا یہ دعا تو دینا. آپ اپنے گھر والوں کو ٹیبل پہ آج سکھائیں کہ یہ آپ مجھے دعا دیں، میں آپ کے لیے روزہ افطار کری ہوں، میں نے آپ کے لیے بنایا. اس طرح وہ سیکھیں گے بھی اور آپ بھی اور لوگوں کو دیں، اور اپنے ہسبینڈز کو، اپنے والد کو، ان کو بھی دیں، اس لیے کہ وہ مال لاتے ہیں، رزق کما کے لاتے ہیں، تو ہم روزہ افطار اس کھانے سے چیزوں کو بنا کے کرتے ہیں نا. تو اس طرح، اور خصوصی طور پر اگر کسی کے گھر جیسے کئی بعض اوقات افطاری پہ جاتے ہیں، بل تو ان چیزوں کو ذرا کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، ملنا ملانا عبادات پہ زیادہ زور دیں، لیکن اگر ویسا ہو تو ضرور دعائیں دیں. چلیں، رمضان کی دعاؤں کا کارڈ آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کر دیا جائے گا. اس کا لنک آپ سیلز آفس سے بھی منگوا سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈڈ ہے. یہ دعائیں جو ہیں ان کو آپ سکھائیں، سیکھیں. تہجد کی دعا، انشاءاللہ تہجد کا وقت رمضان میں آپ کو اٹھنے کا بھی ملتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے. آپ یہ دعا پڑھیے، مانگیے، ترجمہ بھی اس کا دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، وہ بھی آپ اور بھی شیئر کریں لوگوں سے. پھر ایک ہوم ورک ہے آپ کے لیے 100 بار سبحان اللہ پڑھنے کے حوالے سے. انشاءاللہ صبح شام کی دعاؤں میں بھی آپ اسے شامل کر سکتے ہیں، اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں. اور یہ کچھ تسبیحات ہیں، دکھاتے جائیں، یہ سارے آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں گے. ان تسبیحات کو مانگیے، آج کوشش کریں ان کو روزانہ جو ہوم ورک ہے روزانہ وہ دعائیں مانگ لیا کریں، اور کثرت سے مانگتے رہنے کی عادت ڈالیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو ہمیشہ اپنے ذکر سے تر رکھے. یہ ساری دعائیں مانگیے اور سیکھیے. اور آخر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تسبیحات اور ان کی فضیلت کا کارڈ. یہ کارڈ بھی ہمارے سیلز آفس میں اویلیبل ہے. اگر آپ ہارڈ کاپی چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ کو لنک بھیج دیا جائے گا گروپ میں، آپ آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں، اپنی قریبی کسی برانچ سے لے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہو بھی، اس کو نکالیے، سامنے رکھیں، کارنر بنا لیں جہاں یہ سارے کارڈز رکھیں، نماز کے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں خصوصی طور پر ایسی جگہ پر، تاکہ نکالیں اور نماز کے بعد یا تلاوت قرآن کی بات کے بعد ان تسبیحات کو مانگ لیں دعاؤں سے پہلے. اور لوگوں کو بھی آپ گفٹ کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں. مثلا آپ کے پاس یہ کارڈ ہے، آپ کہیں کوئی افطاری بنا کے بھیج رہے ہیں یا کوئی اور چیز تحفتاً، بہت زیادہ تحفوں کا تبادلہ ہوتا ہے نا رمضان میں اور عید پر، تو آپ یہ تحفے بھی دے سکتے ہیں اور لوگوں کو. جزاک اللہ خیرا کثیرا. یہیں تک آج ہم بات کرتے ہیں. کل انشاءاللہ کلاس کے سٹارٹ میں ہم یہ سب دعاؤں کو ایک ایک کر کے آپ سے جس کو موقع ہوگا انشاءاللہ ہم سے سنیں گے. اب آتے ہیں ہمارا پول ٹائم. دیکھتے ہیں جناب آج کے حوالے سے آپ نے کیا جانا، کیا سیکھا. ڈے 4 دعا سے پہلے حمد و ثنا. پہلا سوال دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی سوال کرنے کا ارادہ کرے یعنی اللہ سے، تو پہلے وہ اس کی ڈیش بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیش بھیجے، اس کے بعد دعا کرے. بس ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے. آپشن ہے حمد و ثنا اور درود، اور دوسرا آپشن ہے صفات اور سلام. ایک ہی جواب درست ہوگا. سوال 2 پہ آئیے. محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کامل تعریف بیان کرنا ڈیش ہے.
فرسٹ آپشن حمد، سیکنڈ آپشن نعت، تھرڈ آپشن التحیات۔ سوال 3 دیکھیے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، سورۃ الحجر کی آیت 98 ہم نے پڑھی آج۔ بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور ڈیش کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فرسٹ آپشن ہے رکوع، سیکنڈ آپشن ہے تسبیح اور تھرڈ آپشن ہے سجدہ۔ صحیح جواب کیا ہے؟ ترجمے میں دیکھیے، اس کا ترجمہ کیجیے آیت کا اور جواب لکھیے۔ سوال 4 دیکھیے، ابن قیم کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ ڈیش کرتا رہتا ہے اس کے بند امور کھول دیے جاتے ہیں۔ پہلا آپ کے لیے چوائس جو دی گئی ہے، پہلی وہ ہے استغفار، دوسری ہے تلاوت اور تیسری ہے دوسروں کی مدد۔ سوال 5 دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے قبل 100 بار ڈیش کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ 3 اذکار بتائے گئے ہیں، ایک ہے یا حی یا قیوم، دوسرا ہے یا ذی الجلال والاکرام اور تیسرا ہے سبحان اللہ۔ درست آپشن کو کلک کر کے سوال 6 پہ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا، تو وہ کون سا کلام ہے؟ پہلا آپشن ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سیکنڈ ہے یا بدیع السماوات والارض اور تیسرا ہے الرحمن الرحیم۔ سوال 7 دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہا کو تسبیح کے جو کلمات سکھائے وہ کون سے تھے؟ پہلا آپشن ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور دوسرا آپشن ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ سوال 8 دیکھیے، ساری مخلوقات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پہلا آپشن ہے عرش، دوسرا آپشن ہے کرسی، تیسرا آپشن ہے آسمان۔ ایک ہی جواب درست ہے، سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ سوال 9 دیکھیے، اللہم لک الحمد کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، اے اللہ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے اور آگے ترجمہ مکمل کیجئے۔ فرسٹ آپشن تیری ہی طرف ہر کام کی ابتدا ہے، سیکنڈ آپشن تیری ہی طرف سب کام لوٹتے ہیں اور تھرڈ آپشن ہے اور تو پاک ہے۔ سوال 10 دیکھیے، ناک میں دوا ڈالنے سے دوا حلق یعنی گلے یا معدے تک پہنچ جائے تو روزہ پہلا آپشن ہے باقی رہے گا ٹوٹے گا نہیں اور دوسرا آپشن ہے ٹوٹ جائے گا۔ تو اب درست جواب کو کلک کریں اور سبمٹ کریں اپنے اس کو مکمل کر کے۔ ہمارے پاس 41% ابھی لوگوں نے کیا ہے تو ہم ایک آپشن کو لے لیتے ہیں، ایک کمنٹ لے لیتے ہیں اگر کوئی بات کرنا چاہے۔ زوم یوزر آپ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں تو کہیے۔ نور سما میرا خیال ہے آپ کا ہے یا کسی اور نے سبمٹ کر دیا، وہ بات کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی ریفلیکشن دینا چاہتا ہے تو آپ بات کیجئے، جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی دیر میں ہم آپشن لیتے ہیں۔ جی زوم یوزر کہیے۔ السلام علیکم۔ جی میں نور سما۔ جی نور سما کہیے۔ جی آج کے سیشن سے جو میں نے سیکھا ہے وہ میں بتا دے رہی ہوں کہ آج مجھے مطلب آج سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہم تھوڑی سی تسبیح کر لیتے ہیں تو سچ میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا تسبیح کر لیا ہے، ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں، حالانکہ اس کے مقابلے کہ ہمارے گھر والے یا باقی افراد یا اگل بغل کے لوگ جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ چیز آج سے ہٹ گیا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح، ہماری تسبیح کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم جتنا بھی زیادہ کریں اس کو ہمیں کم سمجھنا چاہیے اور زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بالکل درست کہا آپ۔ چلیے جی ٹھیک ہے، رزلٹ کی طرف پلٹتے ہیں۔ 66% نے کر لیا ہے۔ دیکھتے ہیں جناب، پہلا سوال جو تھا اس کا درست جواب جو ہے وہ ماشاءاللہ 100% نے دیا۔ اللہ کی تسبیح دعا سے پہلے کیا کریں؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو پھر ابن مسعود کے مطابق وہ ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ سوال 2 دیکھیے، محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کامل تعریف بیان کرنا حمد ہے۔ ماشاءاللہ 97% نے درست جواب دیا۔ التحیات نہیں ہے بلکہ حمد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی تعریف بیان کی جائے، جس میں آپ نے بہت دفعہ سنا بھی ہوگا اللہ کی حمد مختلف الفاظ میں لوگ بیان کرتے ہیں۔ سوال 3 دیکھیں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ کا ترجمہ تھا اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ 82% نے اس کا درست جواب دیا ماشاءاللہ۔
دیکھیے ساجدین میں سجدہ کا لفظ چھپا ہوا ہے نا، تو وہیں سے آپ پہچان سکتے تھے، اس کا مطلب رکوع یا تسبیح نہیں ہے۔ تو 18% نے اس کا غلط جواب دیا، جبکہ 82% نے درست دیا۔ مجھے لگتا ہے اب یاد رہے گا انشاءاللہ۔ ابن قیم کے مطابق جو ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، ماشاءاللہ 100% نے درست جواب دیا، تو استغفار کی تسبیح کرتے رہے، اور ابھی ایک دفعہ کر لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے بند امور کو کھول دے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جہاں آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے نا، کچھ کام مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ استغفار شروع کر دیا کریں۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس میں 10 لوگوں کی برائیاں نکالتے ہیں، 10 لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بعض اوقات ہمارے اپنے گناہ رکاوٹ ہوتے ہیں نا کاموں میں، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے استغفار شروع کر دیں۔ سوال 5 کا درست جواب جو ہے وہ سبحان اللہ ہے، ماشاءاللہ 95% نے درست جواب دیا۔ اس کا مطلب ماشاءاللہ آج کا لیسن آپ نے اچھا سنا ہے غور سے، بارک اللہ فی علم کنہ۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے جو کلام چنا، اس کا درست جواب سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے، اور یہ بھی ماشاءاللہ 94% نے درست جواب دیا۔ 6% کو کچھ اس میں شک تھا، وہ دور ہو گیا ہوگا۔ تو یہی ایک دفعہ تسبیح پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اللہ نے ہمارے لیے چنا، اور ہم اسے مانگتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیح جویریہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، وہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ والی ہے، جو کہ 87% نے درست جواب دیا، اور 13% کو کچھ شک رہا کہ شاید دوسری تسبیح ہے۔ نہیں جناب، وہ بھی بہت پیاری تسبیح ہے، لیکن ان کو جو سکھائی تھی وہ بداد کلمات ہی والی ہے، جو آج ہم نے کلمات پہ بات بھی کی تھی۔ سوال 8 دیکھیے، اس میں تو ذرا گڑبڑ رہی کافی، 28% نے غلط جواب دیا، صرف 71% کو درست جواب پتا تھا۔ مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کا جو عرش ہے نا، جس پر وہ مستوی ہے، وہ سب سے بڑا ہے، کرسی سے بھی زیادہ بڑا، آسمان سے بھی زیادہ بڑا، کوئی وقت نہیں آسمان کی اس کے سامنے۔ تو اب آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا کہ اور آپ نے یہ سوال اور لوگوں سے بھی کرنا ہے۔ تو یہ عقیدۃ الواسطیہ اگر آپ نے پڑھا ہو اور وہ مزید سننا چاہے عرش کے حوالے سے اور کرسی کے حوالے سے، تو آپ عقیدۃ الواسطیہ ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہے، سن سکتے ہیں۔ سوال 9 دیکھیے، یہ جو بات ہے کہ اللہم لک الحمد کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، اس کا ترجمہ جو ہے، آخری پارٹ کا ترجمہ ہے تیری ہی طرف سب کام لوٹتے ہیں۔ رجا سے ہے نا، یاد کریں رجوع، ہم کہتے ہیں نا رجوع کر لیا اس نے، یا وہ رجوع کیا اس نے، سے پلٹ کے چلا گیا، تو سارے امر ہم کہتے ہیں کام کو، تو سارے کام پلٹتے کس کی طرف ہیں؟ اللہ کی طرف ہے۔ یعنی کچھ بھی ہو جائے اینڈ میں اللہ ہی کے پاس جا کے سب رجسٹر ہوگا، اللہ ہی فیصلہ کرے گا کاموں کو، اللہ ہی کے پاس سب کاموں، ہمارے اعمال جائیں گے اور سب کام جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ سارے ہی کام اللہ ہی کے ہاتھ میں، ابتدا بھی اس کے ہاتھ میں، اور پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ پاکی کا معنی نہیں ہے، پاک تو سبحان کا لفظ آتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، پاک ہے تو جہاں سبحان کی تسبیح کا لفظ ہے وہ پاک کا معنی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 10 دیکھیے، وہ یہ تو بڑی گڑبڑ والی بات ہے، 19% نے غلط جواب دیا ہے۔ یہ روزے سے کنیکٹڈ بات ہے، ذرا دھیان کیجیے گا، اس لیے ہم نے ڈالا تھا۔ ناک میں دوا ڈالنے سے اگر دوا حلق یا معدے تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کی دیکھیں، کیونکہ جب آپ کی دوا حلق میں پہنچے گی نا، تو آپ جب گھونٹ جیسے دھوپ نکلتے ہیں تو وہ معدے میں ہی جاتی ہے پھر حلق سے۔ تو یہ جو خصوصی طور پر اگر دوا حلق یا معدے میں پہنچے تو وہ ٹوٹ جائے گا روزہ۔ تو اس کو پھر اگر آپ ناک میں دوائی ڈالتے ہیں، بہت احتیاط سے ڈالیں کہ وہ پھر بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ ناک میں دوا ڈالتی ہیں اور وہ اس کا ذائقہ آپ کے منہ میں اور حلق میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آ گیا، اس کی آپ احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، یہیں تک آج بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے روزے کو قبول فرمائے، رمضان کے تمام روزے ہمیں عطا فرمائے اور عبادات کو قبول فرمائے، اور بہت صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع و خضوع سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
سبحانک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.